السلام علیکم جماعت نہم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے لہو اور قالین، جس کے مصنف ہیں مرزا ادیب۔ سب سے پہلے ہم ان کا تعارف پڑھیں گے۔ ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1914 لاہور میں یہ پیدا ہوئے اور 1999 میں یہ فوت ہوئے۔ ان کا اصل نام دلاور علی تھا۔ ان کا اصل نام دلاور علی تھا، لیکن ادبی دنیا میں یہ جس نام سے انہوں نے شہرت پائی وہ مرزا ادیب ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ سے حاصل کی اور میٹرک انہوں نے 1931 میں کیا۔ اس کے بعد اسلامیہ کالج لاہور سے انہوں نے BA آنرز 1935 میں کیا۔ انہوں نے ادبی زندگی کا آغاز ان کی جو زندگی تھی وہ غربت افلاس جو تھی وہ انہوں نے وراثت میں پائی، لیکن اپنی دنیا آپ پیدا کی۔ طبیعت شعر و ادب کی طرف مائل تھی، تو مشہور جو رومانوی شاعر تھے اختر شیرانی، یہ ان سے اصلاح لیتے تھے۔ لاہور کا ایک مشہور ادبی رسالہ تھا، اس کا نام تھا ادب لطیف۔ اس کے یہ ایڈیٹر مقرر ہوئے اور عرصے تک اس سے وابستہ رہے۔ پھر آل انڈیا ریڈیو سے وابستگی اختیار کی اور پھر پاکستان ریڈیو یعنی ریڈیو پاکستان جو ہے اس سے یہ منسلک ہو گئے۔ تمام زندگی علمی اور ادبی سرگرمیوں میں بسر کی۔ اور ان کے جو ڈرامے ہیں ان کا جو موضوع ہے وہ زیادہ تر متوسط طبقہ ہے۔ ان کو اس متوسط طبقے جو کردار ہیں وہ انہوں نے اپنے ڈراموں میں ان کو موضوع بنایا ہے، ان کو لایا ہے۔ ان کے جو یک بابی ڈرامے یعنی ایک ہی قسم ختم ہو جاتے ہیں وہ، اور ریڈیائی ڈرامے جو ریڈیو پر لگتے تھے، ان میں ان کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ معاشرے کے جو متوسط طبقے کے مسائل ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا ظلم ہوتا ہے ان کے ساتھ، تو اس کی یہ نبض شناس ہے، یعنی پہچانتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں، ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اب ان کے کردار کون سے ہیں؟ مرزا ادیب کے ڈراموں کے کردار، ہمارے معاشرے میں بسنے والے عام لوگ، ان کو اپنے کردار انہی میں سے لیے ہیں انہوں نے۔ اب ان کے ڈراموں کی خصوصیات، چونکہ ڈرامہ کا سب سے اہم عنصر جو ہے وہ مکالمہ ہوتا ہے، یعنی جو بات چیت ہوتی ہے جیسے مکالمہ، ڈرامہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب تک مکالمے نہ ہو، کردار نہ ہو۔ کردار میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس قسم کے ہوتے ہیں۔ مکالمے، ان کے مکالمے برجستہ، مختصر اور برمحل یعنی جو موقع پر ادا کیے جاتے ہیں۔ اور سب سے جو دلچسپ بات ہے، جو اہم عنصر ہے ان کے ڈراموں کا، وہ دلچسپی ہے۔ یعنی ان کے ڈرامے جو پڑھنے والے قاری ہیں وہ اپنے آپ کو کبھی بھی اکتائے ہوئے محسوس نہیں کرتے۔ دلچسپی کا عنصر انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ ان کے جو ڈراموں کے نام ہیں وہ کچھ اس طرح، ڈراموں کے مجموعے کے نام، ایک ہے آنسو اور ستارے، لہو اور قالین جو آج ہم پڑھیں گے، ستون، فصیل شب، خاک نشین، پس پردہ، شیشے کی دیوار، یہ ڈراموں کے مجموعے ہیں۔ اور پھر ان کی تصانیف پہ اگر ہم آئیں تو یہ ہیں نورد کے خطوط، یہ صحرا نورد کے خطوط ہے، صحرا نورد کے خطوط۔ اچھا، پھر ہے صحرا نورد کے رومان، یہاں صحرا نورد کے رومان یہاں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مٹی کا دیا جو ہے وہ ان کی آپ بیتی ہے، اپنی خود نوشت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے چھوٹی کلاس میں جیسے قدرت اللہ شہاب کی خود نوشت شہاب نامہ ہے، تو ان کی جو خود نوشت ہے، آپ بیتی ہے ان کی، وہ مٹی کا دیا ہے۔ اچھا، انہوں نے فیچر اور ڈرامے میں بڑی مہارت حاصل کی، خاص طور پر جو ان کے یک بابی ڈرامے تھے اس میں ان کو استاد مانا جاتا ہے۔ ان ڈراموں کا موضوع ہماری روزمرہ زندگی ہے۔ مرزا ادیب شاعر اور افسانہ نگار سے زیادہ ایک ڈرامہ نویس کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ اسٹیج اور ریڈیو دونوں کے لیے ڈرامے لکھے، اور ڈرامے کی تاریخ میں آغا حشر کاشمیری کے بعد مرزا ادیب کا نام آتا ہے۔ ان کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ متوسط طبقہ ہے۔ اچھا، مرزا ادیب جو ہے وہ سادہ، آسان اور شگفتہ زبان استعمال کرتے ہیں، اور تشبیہ اور استعارات کا جو استعمال ہے وہ برمحل کرتے ہیں۔ ان کی زبان میں دلی مرحوم کہ روزمرہ کی چاشنی بھی ملتی ہے، کہیں کہیں ہمیں طنز و مزاح کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں۔ مرزا ادیب جو تھے وہ رومان پسند ادیب ہیں۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز رومانی قصوں یعنی صحرا نورد کے خطوط اور صحرا نورد کے رومان سے کیا۔ دونوں کی فضا بڑی دلکش اور رومان انگیز ہے، اور زندگی کے تلخ حقائق کی نقاب کشائی کی گئی ہے اس میں۔ مرزا ادیب کے پیش نظر جو پیش کردہ کردار ہیں وہ ہمارے عام کردار ہیں،
وہ بھی ہماری طرح گوشت پوش کے انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، مطلب جو ان کے کردار ہیں نا وہ خامی اور خوبیوں کے مرکب ہیں، کوئی غیر معمولی قابلیت کا کردار ہمیں نظر نہیں آتا، وہ جو سپر قسم کے کردار ہوتے ہیں جن میں کوئی خامی نہیں ہوتی وہ نہیں ہے، ہمارے عام روزمرہ کے جیسے خامیاں بھی ہیں اور اس میں خوبیاں بھی ہیں، ہر قسم کے کردار ہیں ان کے، اور یہ کردار زیادہ تر متوسط طبقے جو میڈیوکر طبقہ ہے ہمارا، مڈل کلاس ہے، اس سے لیے گئے ہیں، تو متوسط طبقے کا انداز فکر، ان کے توہمات، خدشات وغیرہ کی تصویریں ہمیں ان کے کرداروں میں ملتی ہیں۔ اچھا، پروفیسر جو ارش صدیقی وہ ان کے کہانیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کہانیوں یعنی جو صحرا نورد کے رومان میں فن اونگ رہا ہے اور مصلح یعنی جو اصلاح کرتا ہے پوری طرح بیدار ہے، توازن اور ہم آہنگی کی یہ کمی محض عارضی تھی اور بعد ازاں اپنے افسانوں میں یہ توازن، موضوع اور فن کی مکمل ہم آہنگی قائم کر لی، تو معاشرے میں ہر طرف انتشار، بحرانی کیفیت، ظلم و ستم اور بے انصافی کے باوجود جو مرزا ادیب کا نقطہ نظر وہ امید پسندی کا ہے، وہ مایوسی کا کبھی شکار نہیں ہوئے، یہ امید پسندی غموں کی فراوانی میں انسان کو نہ صرف زندہ رکھتی ہے بلکہ اسے عظیم مقاصد بھی عطا کرتی ہے۔ مجھے امید ہے بیٹے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ ہے لہو اور قالین۔ لہو اور قالین مصنف ہیں اس کے مرزا ادیب۔ تو سبق پڑھنے سے پہلے ہم اس کے مرکزی خیال پر نظر دوڑاتے ہیں تاکہ ہمیں جو سبق ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ انسان مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان جب دولت میں کھیلنے لگتا ہے تو معاشرے میں اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے یعنی اپنی عزت قائم رکھنے کے لیے نئے نئے ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے، وہ ان لوگوں کو اپنی شہرت کی وجہ بناتا ہے جو غریب ہیں، اندھیروں میں پڑے ہیں، ایسے فنکار جو کہ جن کے پاس فن ہے اور وہ کوئی خرید نہیں رہا ہوتا، وہ ان کو ضرور مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں اور ان کا فن اپنی موت آپ مار رہا ہوتا ہے، پھر وہ ایسے جو فنکار ہوتے ہیں وہ پھر چور راستے اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور جو بڑے سرمایہ دار ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب ان فنکاروں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا، کیونکہ ہر فنکار کے لیے جو اس کا فن ہے وہ اولاد کی مانند ہوتا ہے، لیکن جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنی اولاد کو بیچ دیا تو وہ پھر اپنی محرومیت کا ذمہ دار سرمایہ داروں کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں یہ شعر ہے، سدا روپوش رہتے ہیں وہ پتھر عمارت جن کے کانوں پر ہوتی ہے، یعنی وہ پتھر وہ ہمیشہ چھپے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اگر ایک فن بہت زیادہ لوگوں میں پہچانا جا رہا ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ وہ فنکار کون ہے، اس فن کو تخلیق کرنے والا کون ہے۔ میں آپ کو سبق کے اہم نکات بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے ہے اب کمرے کا منظر، کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اب کمرے کا منظر یعنی تجمل حسین کی کوٹھی کا ایک کمرہ جو اچھے طریقے سے سجا ہوا ہے، اس میں ایک ملازم جھاڑن سے چیزیں صاف کر رہا ہے اور گھر کا مالک تجمل کمرے میں داخل ہو کر ملازم سے مصور اختر کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ملازم جواب میں کہتا ہے کہ اختر صاحب باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ تجمل ملازم بابا سے اختر کو بلانے کے لیے کہتا ہے۔ اب اختر جب کمرے میں داخل ہوتا ہے تو تجمل اور اختر کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے۔ تجمل اختر کو ایک خوشخبری سناتا ہے کہ تمہاری بنائی ہوئی تصویر کو پہلا انعام ملا ہے، تو اختر جو ہے وہ کسی خاص جذبے کا اظہار نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ مجھے اختر سے اس بات کا علم ہو چکا ہے۔ اب تجمل بڑا حیران ہوتا ہے کہ اس کی تصویر کو اول انعام ملا ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہے، تو کہتا ہے مطلب اس کو احساس ہی نہیں ہے، تو تجمل اختر سے کہتا ہے کہ میں نے شام کو اپنے کچھ دوستوں کو چائے کی دعوت پر بلایا ہے، وہ سب خواہش مند ہیں کہ وہ تم سے ملیں، لیکن اختر کہتا ہے کہ نہیں، مجھے جانے کی اجازت چاہیے، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اختر جانے کی اجازت چاہتا ہے اس کو، اور تجمل جو ہے اس کو کہتا ہے کہ تمہاری تصویر کو پہلا انعام ملا، تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہتا ہے کہ لیکن اختر کہتا ہے کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میں کسی کا سامنا نہیں کرنا گا۔ اختر کی بات سن کر تجمل کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بہت عزت دی ہے، میرے پاس آ کر تم نے کئی کارنامے انجام دیے ہیں، آج جو لوگ تم کو ایک عظیم مصور کے طور پر جانتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ تم اس قدر قدر و منزل کو ٹھکرا کر واپس اپنے وہ جو تمہاری جھونپڑی تھی غریب اس جگہ جانا چاہتے ہو؟ لیکن میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، اب کیونکہ یہ میری توہین ہے، میرے دوست تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اختر نے کہا کہ میں تو اب ایک چلتی پھرتی لاش ہوں، وہ مجھے دیکھ کر کیا کریں گے؟ تجمل بولا کہ لگتا ہے کہ تم پر کوئی دورہ پڑا ہوا ہے، میں ابھی ڈاکٹر کو بلواتا ہوں۔ اختر اب زور سے ہنستا اور کہنے لگتا ہے، اب یہ دیکھیں حقیقت سے آگاہی، کہتے ہیں کہ میں آج آپ کو ایک حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں کہ 1.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے کا زمانہ اس کو حقیقت میں بتاتا ہے کہ 1.5 سال سے اب تک جتنی بھی تصویریں میرے نام
سے اس محل میں باہر گئی ہیں، ان میں سے ایک بھی میری نہیں ہے۔ یہ اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ جو تصویریں آپ بیچ کر یا لوگوں کے سامنے اپنا آپ بڑا کر کے ثابت کر رہے تھے، تو وہ تو تصویریں میری بنائی ہوئی نہیں تھیں۔ تجمل بڑا حیران ہوتا ہے کہ تم نے گزشتہ 2 سالوں میں میرے لیے بے شمار تصویریں بنائی ہیں جو میں نے اپنے دوستوں کو تحفہ دی ہیں، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ تصویریں تم نے بنائی نہیں۔ یہ کوئی، اب اختر کہتا ہے کہ یہ کوئی معمہ نہیں ہے۔ آج سے 2 سال پہلے، اب 2 سال پہلے کا زمانہ پہلے بتاتا ہے کہ اصل قصہ کیا ہے، کہ وہ تصویریں کیوں اس کی نہیں ہیں۔ کہتا ہے کہ 2 سال پہلے سے دوسرے مصوروں کی طرح میں بھی غربت کی چکی میں پیس رہا تھا۔ آپ نے مجھے زندگی کی ضرورتوں سے بے نیاز کر دیا، یعنی میری سارے ضرورتیں پوری کر دیں۔ آپ کے اچھے سلوک کی وجہ سے میں یہ سمجھا کہ آپ کے پہلو میں بھی انسانیت نواز دل ہے۔ مجھے یعنی آپ کی شکل میں ایک دیوتا نظر آتا تھا، مجھے دیوتا کی طرح نظر آتے تھے، لیکن تھوڑے عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ تو میری محض خوش فہمی تھی، حقیقت کچھ اور ہے۔ اب تجمل کی سمجھ میں اختر کی بات نہ آئی تو اختر بولا کہ میری حیثیت محض ایک شو پیس کی سی ہے۔ آپ معاشرے کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے ایک غریب اور مفلس مصور کو پناہ دی ہے۔ آپ اپنی عمارت اور شخصیت کی نمائش کے لیے میرے فن کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب تجمل غصے میں کہتا ہے کہ یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ اس سے زیادہ آپ کیا، اختر کہتا ہے کہ اس سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنی آواز بلند کریں گے تو حقیقت تو نہیں بدل سکتی، ظاہر ہے یہی حقیقت ہے۔ آپ نے اپنی یعنی کہ اپنا آپ دکھانے کے لیے کہ میں بڑا خدا ترس ہوں، اسی لیے لوگوں کے سامنے میری تصویریں بیچتے تھے اور لوگوں کے سامنے کہتے تھے کہ میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب مجھے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے اپنی حیثیت کا احساس ہوا کہ میرا فن دم توڑ رہا ہے، اور ایک فنکار جو ہوتا ہے وہ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا فن کسی اور کے لیے وجہ شہرت بنے۔ تو انہی دونوں، اس کا ایک دوست تھا جس کا نام نیازی تھا، وہ بڑا غریب تھا، اور اس نے مجھے تصویریں بنا کر تھیں جو میں آپ کو اپنے نام سے دیتا تھا، اور اس سے جو آپ مجھے رقم دیتے تھے، اس رقم سے میں اس غریب دوست کی مدد کرتا تھا۔ تو تجمل نے حیرانی سے اختر کی طرف دیکھا، کہتا ہے کہ تم مجھے ابھی تک دھوکہ دیتے رہے ہو؟ تو اختر بولا آپ اسے دھوکہ سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں، میرے دوست نیازی کو مطلب وقتاً فوقتاً پیسے ملتے رہے اور مجھے بنی بنائی تصویریں اور آپ کو سوسائٹی میں عزت۔ تو تجمل نے کہا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب تجمل کو دھچکا لگتا ہے کہ یہ تصویریں تو اس نے نہیں بنائی، یہ تو نیازی نے بنائی تھیں۔ تجمل کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے، کہتا ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی پست سطح پر اتر چکے ہو۔ اختر نے کہا کہ میں تو خود بھی نہیں سوچ سکتا تھا، مگر میں مجبور تھا۔ نیازی نے مجھے تصویریں دیں، یہ تصویر آپ جیسے معزز لوگوں کے ڈرائنگ روموں کی زینت بنی۔ میرا دوست اب پہلے کی طرح مفلس نہیں، مگر یہ بھی سوچیں کہ چند سکوں کے عوض اپنی اولاد، یعنی یہ جو فن ہوتا ہے نا، یہ فنکاروں کے لیے اولاد کی طرح ہوتا ہے، تو چند سکوں کے عوض اپنی اولاد کسی دوسرے کو سونپ دینا کتنا تکلیف دہ عمل ہے۔ جب اس کی بنائی ہوئی تصویر اول انعام کی حقدار قرار پائی ہے تو سوچیں کہ اس کی کیا حالت ہوگی، یعنی وہ ہوگا کہ تصویر تو میں نے بنائی اور نام کسی اور کا ہو رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ تجمل بولا ہے کہ تم نے اب تک مجھے دھوکے میں رکھا۔ اختر بولتا ہے کیسا دھوکا؟ آپ تو قیمت وصول کر چکے ہیں، شہرت کی بلندی پر پہنچنے کے لیے آپ دوسرے انسانوں کو سیڑھی بناتے ہیں۔ تو اتنی دیر میں تجمل کا جو سیکرٹری ہے، اس کا نام پرائیویٹ سیکرٹری، اس کا نام رؤوف ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پتہ کر آیا ہوں، باقی اختر صاحب کی تصویر کو پہلا نام ملا ہے، وہ اس کی حقدار قرار دیے گئے ہیں۔ تجمل جو ہے وہ رؤوف کو باہر جانے کا حکم دیتا ہے۔ رؤوف باہر جاتے جاتے رک کر کہتا ہے مسٹر اختر، آپ کا کوئی شناسہ مجھے راستے میں ملا تھا، اس نے مجھے ایک پیغام دیا ہے کہ آپ کے جو مصور دوست ہیں نا نیازی، جو تصویریں بنا کے، جس کی اصل تصویریں تھیں، اس نے آج صبح خودکشی کر لی ہے۔ اختر جب یہ سنتا ہے تو تجمل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یعنی نیازی نے ہے وہ خودکشی کر لی ہے۔ اب اختر جب یہ سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس کو دکھ ہوتا ہے، صدمہ لگتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ایک مصور کے فن کا قتل دوسرے مصور کی جان کا قتل۔ اب بہت زیادہ اس کو جو اختر ہوتا ہے وہ باتیں سناتا ہے، کہتا ہے جو نیازی کے اصل قاتل ہے نا، آپ ہیں، آپ نے اسے مارا ہے۔ تو تجمل جو ہے وہ بہت غصے میں آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم احسان فراموش۔ اختر کہتا ہے کہ میری زبان نہیں رک سکتی، میں چیخ چیخ کر کہوں گا کہ تم قاتل ہو۔ تجمل رؤوف کو اشارہ کرتا ہے اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دو۔ اب رؤوف اختر کو دھکے دیتا ہے، لیکن اختر چیخ چیخ کر بار بار یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تم قاتل ہو۔ اب یہ دیکھیں، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ سارا سبق۔ اب یہ دیکھیں جتنے بھی یہ پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ سارے جتنے بھی ہیں، ان کے ذریعے آپ کو جو اس کا مرکزی خیال ہے، اس کا جو مرکزی خیال، یہ دیکھیں یہ سارا آپ پر واضح ہو گیا ہوگا۔
کہ کس طرح جو ہمارے ہاں عمرا ہیں وہ غریب کا فن خرید لیتے ہیں اپنا آپ معاشرے میں اچھا دکھانے کے لیے، اور غریب بیچارہ جو فنکار ہوتا ہے جس کے لیے فن اس کا اولاد کی طرح ہوتا ہے، وہ اپنی غربت مٹانے کے لیے اور اپنی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے اپنا فن بیچ دیتے ہیں، اور وہ جو فن پارے جو ان کے لیے اولاد کی طرح ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو احساس ہوتا ہے تو تب ان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ سبق اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہو۔